حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ انہوں نے اپنے سر پر ایک آواز سنی تو اوپر سر اٹھایا اور عرض کیا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نیچے اترا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین کی طرف اترا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو نوروں کی خوشخبری لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطائیں کی جائیں گی۔ بحوالہ مسلم شریف، کتاب صلاۃ المسافرین۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس کے گھر کے قریب نہ آئے گا۔ بحوالہ ترمذی شریف، کتاب فضائل القرآن۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے رکھے ہوئے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نماز، قرآن اور دعا ہے۔ بحوالہ المستدرک، کتاب فضائل القرآن۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ کفایت حاصل کرے گا۔ دوستو، آج سورہ بقرہ کی آخری آیات کے پڑھنے کا آپ کو ثواب اس لیے بتایا، اس کی فضیلت آپ کو اس لیے بتائی تاکہ ہم دنیاوی کاموں میں بھٹکے ہوئے ہیں اور ہم قرآن کی طرف توجہ دیں، ہم قرآن پاک سے فائدہ اٹھائیں، ہم قرآن پاک کو اپنا رہبر مانیں، قرآن پاک سے ہم تعلیم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں اور قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں۔ دوستو، سورہ بقرہ شریف کا بہت بڑا ثواب ہے، اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں بہت سے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں چند فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سورہ بقرہ شریف کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے رہیں گے، اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اور قرآن پاک کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے۔ دوستو، اس قرآن پاک میں وہ خزانے موجود ہیں جو آپ کو کہیں سے بھی نہیں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتے۔ قرآن پاک میں ایسے خزانے موجود ہیں جو ہمیں دنیا میں کہیں سے بھی نہیں ملیں گے، صرف قرآن پاک سے ہی ملیں گے۔ تو دوستو، قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور تمام مسلمان مل کر قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کریں، اپنے آپ کو اسی کام میں لگا دیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک سے محبت
کرنے کا درس دیں، قرآن پاک حفظ کرائیں، قاری قرآن بنائیں۔ دوستو اسی میں ہی ہمارا فائدہ اور ہماری آخرت کی بہتری اسی میں ہی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، قرآن پاک کو کبھی نہ چھوڑیں۔ تو دوستو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار کر کے بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ لوگ کس حد تک اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرتے رہیے، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔